بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کا یہ 13واں سبق ہے، لیسن نمبر 13۔ اب تک 12 اتوار گزر چکے ہیں، یہ 13واں اتوار ہے کہ ہم تمہارے سامنے ہیں۔ بنیادی دینی باتوں کے عنوان سے آج اسلام کا تیسرا ستون پیش کریں گے، یعنی زکوٰۃ۔ 2 آیتیں پیش کریں گے، اس کے بعد 2 حدیثیں پیش کریں گے، اخلاق کے موضوع پر انصاف کے عنوان سے بات کریں گے، اور زندگی گزارنے کے آداب میں راستے کے آداب بیان کریں گے، مسائل میں ارکان نماز بیان کریں گے، اذکار نماز میں نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارے سامنے سوالات پیش کریں گے، اور جس کے لیے تمہیں تیار رہنا پڑے گا درست جواب دینے کے۔ آغاز کرتے ہیں بنیادی دینی باتیں۔ پیارے بچوں، اسلام کا تیسرا ستون زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 ستونوں کی تفصیلات بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان 5 ستونوں پر دین اسلام کی عمارت تحریری ہے۔ ہم نے اسلام کے 5 ستونوں میں سے پہلے ستون اور دوسرے ستون کے بارے میں تفصیلات بیان کر دی ہیں، یعنی توحید اور نماز۔ آج ہم اسلام کے تیسرے اہم اور بنیادی ستون کی تفصیلات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ دین اسلام کا تیسرا ستون کیا ہے۔ اسلام کا تیسرا ستون زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم یوں دیا گیا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنے کے ہیں، اور زکوٰۃ کے شریعت کے اعتبار سے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو مال و دولت عطا کی ہے، اس مال و دولت میں جہاں ہمارا اپنا حصہ ہے، کچھ حصہ ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا بھی ہے، جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضرورت کے بقدر مال بھی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اسی کا نام زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5، یعنی اگر 1,00,000 روپے ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے تو 2,500 روپے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یہ عبادتیں 2 قسم کی ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم بدنی عبادت ہے، یعنی ایسی عبادت جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے۔ اس عبادت کو، اس قسم کی عبادتوں کو بدنی عبادت کہتے ہیں، اور جس عبادت میں مال خرچ ہوتا ہو اس عبادت کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ اب تم ہی غور کرو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 4 عبادتوں میں کون سی عبادت بدنی ہے اور کون سی عبادت مالی ہے؟ پیارے بچوں، ہر عبادت غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تم خود بھی اس بات پر غور کرو گے کہ بدنی عبادت کون سی ہے اور مالی عبادت کون سی ہے، تو یاد رکھو ہمارے بتلانے سے پہلے ہی تم خود بتلا سکتے ہو۔ دیکھو، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف ہمارا جسم یعنی بدن ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نماز کو بدنی عبادت کہیں گے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی صرف ہمارا جسم یعنی بدن ہی استعمال ہوتا ہے، کہ بھوک اور پیاس کو ہمارا جسم یعنی بدن ہی برداشت کرتا ہے۔ اس لیے ہم خود غور کرتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نماز اور روزہ یہ 2 عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں۔ چلو، خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک قسم کی عبادت یعنی بدنی عبادت کون سی ہے ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم مالی عبادت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ ایسا کیوں؟
اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ چوتھی عبادت یعنی حج، یہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ حج جب ادا کرتے ہیں ہم تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اطراف چکر بھی لگاتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے لے کر مروا کی پہاڑی تک چلتے اور دوڑتے ہیں، یعنی سعی کرتے ہیں، جمرات پر کنکریاں پھینکتے ہیں، مینا اور مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں یعنی ٹہرتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں یعنی وہاں بھی ٹہرتے ہیں۔ یہ سارے کام جو انجام دیتے ہیں اس میں بدن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے حج بدنی عبادت بھی ہے اور حج مالی عبادت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر سے لے کر کعبۃ اللہ جانے اور آنے میں اور وہاں ٹہرنے میں کافی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے حج کو مالی عبادت بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ پیارے بچوں، بات چل رہی تھی اسلام کے تیسرے ستون کی یعنی زکوٰۃ۔ سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تمہیں معلوم ہوگا کہ نماز تو ہر عقل مند اور بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور 5 وقت کی یہ نمازیں سب پر فرض ہیں۔ ہر صورت میں ہم سب کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے پختہ ارادہ اور عہد کرو کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ روزے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ سال میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، یعنی ماہ رمضان مبارک کی روزے بھی ہر مرد اور عورت پر ضروری ہیں۔ صرف بیمار اور مسافر کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں یا رمضان میں سفر پر ہوں تو اس ماہ رمضان کے اتنے روزے چھوڑ دیں جتنے دن سخت بیمار ہوں یا سفر میں ہوں، لیکن جب صحت مند ہو جائیں یا سفر سے لوٹ کر آ جائیں تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں۔ رہی بات زکوٰۃ یعنی اسلام کے تیسرے ستون کی، یہ زکوٰۃ ہر مرد اور ہر عورت پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو نصاب کسے کہتے ہیں اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں تو وہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے بڑے ہونے کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اتنی دولت دے کہ تم زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاؤ۔ جب تم زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاؤ تو یاد رکھو مستحق غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو تلاش کرو اور ان تک اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچاؤ۔ اس انتظار میں مت رہو کہ غریب لوگ ہمارے پاس آئیں گے یا مدرسے کے ذمہ دار ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، بلکہ تم خود مدرسے کو جاؤ اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ تم خود غریبوں اور محتاجوں کے پاس جاؤ اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ کون کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں پڑھو کتابوں میں، کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ معلوم کرو، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ ہم بھی تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس قابل بنا دے کہ تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو اپنی زندگی میں ہمیشہ اوپر کا ہاتھ بنو، اوپر کا ہاتھ بنو، نیچے کا ہاتھ مت بنو۔ مطلب سمجھ گئے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات اور عطیات کسی کو دو گے تو تمہارا ہاتھ اوپر رہے گا، لو یہ لیجئے، اور لینے والے کا ہاتھ نیچے رہے گا، دیجئے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دین کی بنیادی باتوں سے متعلق یہ باتیں تو یہ بتلا دی جا چکی ہیں۔ معمول کے مطابق جیسے کہ ہم ہر سبق میں 2 آیتیں پیش کرتے ہیں، پھر 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ 2 آیتیں سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں یوں فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا
من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں اپنے رب کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھو، وہ ہمیں دے گا۔ یہ نہیں سمجھے ہم مایوس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے گا، اللہ ہم کو کامیاب نہیں کرے گا، اللہ ہم کو رزق نہیں دے گا، اللہ ہم کو کپڑے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو عید کے کپڑے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو یونیفارم نہیں دیں گے۔ مایوسی نہیں، یقین رکھو کہ پروردگار کی رحمت پر یقین ہونی چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کر۔ ہر وہ کام جو اچھا اور پرہیزگاری والا کام ہو، تقوی والا کام ہو، اچھا کام ہو، نیک کام ہو، کوئی کر رہا ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان سے کہو کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور آگے بڑھو اور مدد کا کہ قدم آگے بڑھاؤ، ان کی مدد کرو۔ اللہ کا حکم ہے یہ کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو، گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو، سرکشی کے میدان میں کسی کی مدد مت کرو۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ اب ہم 2 حدیثیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد سے لے کر اقامت شروع ہونے تک جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی اذان 5 بجے ہوتی ہے، 5:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو اذان کے بعد سے لے کر 5 بجے سے لے کر 5:30 بجے کا جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ وہ مبارک وقت ہے، یہ پیارا وقت ہے اتنا کہ اس وقت میں اللہ کا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر انداز میں دین کی اہم باتیں بتا دیتے تھے۔ ہم 1 گھنٹہ جو تقریر کرتے ہیں، پیغمبر اس کو 1-2 منٹ میں بتا دیتے تھے۔ پیغمبر کا معجزہ تھا، جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں، پیغمبر کے پاس معجزہ تھا۔ ہماری طرح لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، 40 منٹ 50 منٹ کا درس پیغمبر کا نہیں ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے خطبات دیتے تھے پیغمبر۔ یہ حدیث بھی دیکھو نا تم لوگ، کتنی چھوٹی حدیث ہے، 2 ہی لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور دین کا تعارف پیغمبر نے کیا، دین کا انٹروڈکشن کیا پیغمبر نے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہے، خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو ستانا، دکھ کرنا، کسی کی برائی چاہنا، کسی کے بارے میں سوچنا کہ انہیں گر جانا، انہیں مر جانا، کسی کے بارے میں ناکام ہو جانا، کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کا نقصان ہو جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے بارے میں بھلائی چاہو، تمہارے اچھے ہونے کی، ایک اچھے انسان، ایک اچھے نوجوان، ایک اچھے طالب علم، ایک اچھے استاد، ایک اچھے انسان ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی چاہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی چاہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی چاہو، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھلائی چاہو، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی چاہو، سارے انسانوں کے ساتھ بھلائی چاہو۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ زندگی بھر دوسروں کی بھلائی چاہتے رہیں گے انشاءاللہ۔
اپنے طرز کے مطابق ہمارے سبق کو 2 آیات اور 2 حدیث کے بعد نبیوں کے تذکرے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کئی نبیوں کا تذکرہ کیا۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرتے ہیں۔ نبیوں کے واقعات کو ذہن میں رکھو، نبیوں سے متعلق معلومات کو ذہن میں رکھو۔ نبیوں کا تذکرہ اگر تمہارے سامنے کیا جائے تو تم کو معلوم ہونا ہے پہلے ہی سے کہ فلاں نبی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسب کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عمران، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا یوکابد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، جو عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3-4 سال بڑے تھے۔ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ مستقل اگلے سبق میں، سبق نمبر 14، لیسن نمبر 14 میں ضرور کریں گے۔ یہاں ضمناً حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں مصر ملک ہے، مصر میں فرعون کی بادشاہت تھی، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان یعنی بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کچھ نجومیوں نے حضرت فرعون سے یہ بات کہہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ نے ان کو 3 مہینے تک چھپا کر رکھا جب وہ پیدا ہوئے، اور ان کی ماں اس زمانے میں بہت پریشان تھی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی جائے۔ آخرکار ان کی ماں نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا ان کو کہ تم ڈال دو، باقی کا ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہ دریا فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ خادموں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے گزر رہا ہے دریا کے اوپر۔ صندوق کو دیکھ کر اٹھا لیا اور صندوق کو کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہیں بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں سب کو جو بھی بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیا جا رہا تھا، مگر فرعون کی بیوی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو محل میں رکھ کر پالا جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے خاندان کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں 8-10 سال تک رہے، اور وہاں سے واپس ہو رہے تھے، انہیں کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم کا سلسلہ جاری تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم ہوتا تھا۔ فرعون بھی ظلم کرتا تھا، فرعون کے خاندان کے لوگ قبطی وہ بھی ظلم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا اور اپنے معجزے کے ذریعے بحفاظت دریا پار کروایا۔ قرآن مجید کی 37 صورتوں میں 514 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں کثرت سے ملتے ہیں۔ جب تم قرآن مجید کو کھولو گے، پڑھو گے، جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو ملے گا۔ پیارے بچوں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم مزید تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات کو پڑھو گے۔ معمول کے مطابق ہم اچھے اخلاق میں سے آج انصاف کے عنوان سے کچھ اہم باتیں بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، دنیا میں صرف خوشی کا حق ہم کو ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ خوش رہے، اور دنیا میں خوشی اس وقت ہر ایک کو نصیب ہو سکتی ہے جبکہ ہم ظلم کے بجائے
انصاف کا برتاؤ کریں. انصاف سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے. انصاف سے دلوں کو راحت اور دماغ کو سکون نصیب ہوتا ہے. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عادل اور منصف یعنی انصاف کرنے والے اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر رب رحمان کی دائیں جانب ہوں گے. اللہ اکبر. یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1827 ہے. جب بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہم پر ڈالی جائے، یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی ہمارے درمیان میں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے، تو ہمیں اسلام کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے اور انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. کسی رشتہ دار یا دوست کی طرفداری جانبداری نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرے پر ظلم کرنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے اور یہ ظلم حرام ہے. اور مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے. جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور مظلوم جب فریاد کرتا ہے اور اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو اس کے اور عرش کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی فریاد اور پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حقدار کو اس کے اپنے حق سے باز نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں. پیارے بچوں، معمول کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے آداب بھی آج بیان کر رہے ہیں اور آج راستے کے آداب بیان کریں گے. راستے کے بھی آداب ہوتے ہیں. راستے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم راستے میں گزر رہے ہیں، ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ کسی کو دیکھ رہے نہیں، کسی کا سلام بھی نہیں سن رہے، کسی کو سلام بھی نہیں کرنا. نہیں، راستے میں آتے جاتے جب نظر پڑ جائے ہر مسلمان کو سلام کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، کوئی بھی ہو، بس ہر مسلمان کو سلام کرو. سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں. راستے کا حق ہے. اور دوسرا حق یہ کہ غیر محرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرو اپنی. اور تیسرا یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے. جہاں بھی راستے سے گزر رہے ہوں کسی کو اچھی بات کی تلقین کرو. کوئی بری بات ہے تو روکو، کوئی گالی دے رہا ہے تو بولتا ہو بھی حکمت سے محبت سے کہ بھئی گالی مت دو، اچھی بات نہیں ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کا حکم دو. چوتھا ادب یہ ہے کہ راہگیروں کو راستہ منع کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے. یعنی راستہ جو چل رہے ہیں اور اگر وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ فلان جگہ جانے کا راستہ کیا ہے تو محبت سے بتا دینا چاہیے. مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. پانچواں، راستہ چلتے ہوئے مظلوم کی مدد کرنا چاہیے. چھٹویں بات ہے، راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. راستے میں چلتے ہم لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں راستے میں، نہیں ڈالنا چاہیے. کسی کو جو ہے ہماری طرف سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ساتواں ادب یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا چاہیے. ہم کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر وہاں سے کوئی گزرے گا تو تکلیف ہوگی، مثلا کسی نے موز کا چھلکا ڈال دیا، ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی تیزی سے گزرے گا پیر پھسل جائے گا، گر جائے گا. اس لیے راستے سے ہر وہ چیز ہٹا دینی چاہیے جو تکلیف دیتی ہو. اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ راستے میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے. ضرورت سے فارغ نہ جائے، ٹوائلٹ کو نہیں جانا تو راستے میں نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کچرا ڈالنا چاہیے راستے میں. لوگوں کا حق ہے. نواں ادب یہ ہے کہ ایسے کام نہ کریں جن کو لوگ ناپسند کرتے ہوں راستے میں. اور راستے سے متعلق جو حکومت کے قوانین ہیں ان قوانین کی پابندی بھی کرنی چاہیے. حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، سگنل ہے، سگنل نہیں توڑنا چاہیے. ہاں، جتنی تیزی سے چلانا چاہیے گاڑی اپنی اتنی تیزی سے چلانا چاہیے، اس سے زیادہ اوور اسپیڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہے جن کی تعلیم ہمارا مذہب دین اسلام دیتا ہے. پیارے بچوں، شریعت کے کچھ مسائل ہر سبق میں ہم بیان کرتے آ رہے ہیں تاکہ ہر قسم کی معلومات تم کو. کیوں ہم بیان کر رہے ہیں؟ دین کی بنیادی باتیں بھی، آیتیں بھی، کچھ حدیثیں بھی، کچھ اخلاق کی باتیں بھی، کچھ آداب بھی، کچھ شریعت کے مسائل بھی، اور پھر اذکار نماز بھی، وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں؟ تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. آج شریعت کے جو مسائل بیان کیے جائیں گے ان میں ارکان نماز،
ارکان نماز، نماز کے ارکان 6 ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی کھڑا ہونا، اگر کوئی عذر ہو تو اس کا بیٹھنا بھی قیام کے حکم میں ہے، قرات یعنی قرآن مجید کی کم از کم 3 چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا، اور چوتھی چیز دونوں سجدے کرنا، پانچویں چیز تو رکوع کرنا، اور قید اخیرہ میں جتنی دیر بیٹھنا ہے اتنی دیر بیٹھنا تشہد کے بقدر۔ یہ فرائض میں بھی ہم نے تمہیں اس سے پہلے بتا دیا ہے، ارکان اور فرائض ایک ہی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، دوبارہ آ گئی ہے تاکہ تم اور زیادہ ذہن نشین کرو۔ اذکار نماز میں آج ہم نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے۔ عام طور پر جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تہجد ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، مگر جنازے کی نماز بہت کم مواقع آتے ہیں، اسی لیے نماز جنازہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اسے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے کہ میں اس میت کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو ہے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا یہ میت ہے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، ایک دعا ہے اس امام کے اختتام میں، یہ کافی ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے بالمقابل یعنی میت کے سینے کے سامنے کھڑا، اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوں۔ صفیں طاق عدد میں ہوں، 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 جیسے بھی ہوں۔ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، جس کی اقتدا کرتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے، جو پیچھے ہیں سب کو بھی تکبیر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ دینا چاہیے اور ثنا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، صرف اللہ اکبر کہنا ہے اور تکبیر کہہ کر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ دینا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ بالغ مرد ہو میت یا بالغ عورت ہو یا مرد ہو، بالغ ہو بڑے ہو، ان کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ پیارے بچوں، ہم سوالات کرتے ہیں، تم جوابات دو۔ ہر سبق میں 15 سوالات تمہارے سامنے آ رہے ہیں، ان سوالات کو ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلا سوال، ہم سوال کرتے رہیں گے تو اپنے سے جواب دیتے رہو، ہمارا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جواب تم کو دینا ہے، ہماری ذمہ داری جواب دینے کی نہیں ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، تم جواب دو، ہم سوال کریں گے۔ پہلا سوال، بتاؤ اسلام کا تیسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا سوال، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تیسرا سوال، شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، زکوٰۃ مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے؟ پانچواں سوال، روزہ بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے؟ چھٹواں سوال، نماز بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے؟ ساتواں سوال، حج مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے؟ 8، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ 9واں سوال، کون سا ہاتھ بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ یا نیچے کا ہاتھ؟ 10واں سوال، آج جو حدیث سنائی گئی وہ سناؤ۔ 11واں سوال، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ کے معنی کیا ہیں؟ 12واں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ 13واں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں یا بڑے؟ 14واں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کے ظلم سے بچایا؟ 15واں سوال، راستے کے 3 آداب بیان کرو۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق مکمل اور ختم ہوتا ہے۔ اگلے اتوار تک کے لیے اللہ حافظ۔